बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का मेरा मौजू है मनफी सोच का, इल्ज़ामात का, बुरे रवैयों का जवाब कैसे देना है। मेरी सोच के मुताबिक आज का जो मेरा पैगाम है वो तमाम पैगाम से बढ़ के पैगाम है। आप उम्र के जिस भी हिस्से में हैं, आप शादीशुदा हैं या नहीं हैं, कभी ज़िंदगी में कोई ऐसी बात हो जाए कि लोग आप पे इल्ज़ाम लगाएं, तो खुदारा बैठ के रोना ना शुरू कर दीजिएगा। स्पेशली ख़वातीन को ये मैं कहना चाहूँगी, अगर आपकी ज़ात पे कोई इल्ज़ाम लगाता है तो इस बात का जवाब आपने ऐसे नहीं देना कि किसी कमरे में बैठ के रोना शुरू कर दें कि ये बात मुझ में है ही नहीं और मैंने जो है ना, इन लोगों ने क्यों इस तरह की बात की। मैं हमेशा ही ये बात कहती हूँ कि मैं अपने तजर्बे के मुताबिक बात करती हूँ। मेरी उम्र अब अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ गई है, 40 साल तो नहीं है ना ही जो है क्या उसे कहते हैं बहुत 36 साल की या 38 साल की हो गई हूँ। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह शादी को 9 साल होने वाले हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि फिर उम्र तो बढ़ेगी। तो जितना ज़्यादा अरसा गुज़र रहा है शादी को, लोगों से मेल मिलाप हो रहा है, मैं वक्त के साथ साथ सीखती जा रही हूँ और रोज़ ही अपने आप को ये बात कहती हूँ कि काश उस वक्त में मैंने दिमाग से काम किया होता, काश मैंने ये सोचा होता। तो ये जितनी भी बातें हैं मैं सह चुकी हूँ, इस वजह से मैं कहती हूँ कि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। अब बात यह है कि ज़िंदगी में कभी भी कोई आपको ऐसी बुरी बात कह दे जो आप में नहीं है, तो वो इल्ज़ाम होता है। तो उस इल्ज़ाम का जो है ना, आपने इस तरह नहीं करना कि आपने बैठ के रोना शुरू कर देना है या उसको आगे से आपने लड़ना है, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि एक बात जहन में रखनी है कि हमारे इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो कभी भी हमें कामयाब नहीं देखना चाहते हैं। वो कभी अपनी बातों से, अगर और कुछ ना सही तो फिर वो कुछ और टूने करना शुरू कर देंगे, साजिशें। तो कुछ लोग हैं जिनका मकसद दूसरों की ज़िंदगियां बर्बाद करना है, सिर्फ़ और सिर्फ उनका मकसद दूसरों की ज़िंदगियां बर्बाद करना है। अपने दिमाग में आपने सिर्फ एक ही चीज़ बिठानी है कि ये बंदा मेरे साथ इसलिए ये काम कर रहा है कि मैं अपनी सलाहियत को खो बैठूं। ज़्यादातर उन लोगों के साथ ये होता है जो बहुत काबिल होते हैं, जिनमें कोई टैलेंट होता है, तो उस टैलेंट को गिराने के लिए लोग इस तरह की हरकत करते हैं। और ये वो लोग होते हैं जो इस तरह की हरकत करते हैं जिनके अंदर हसद होता है। तो वो अपने हसद पे काबू पा नहीं सकते, तो फिर वो इस तरह करते हैं आपको गिराने के लिए। तो अपने दिमाग से आपने काम लेना है, क्योंकि जब ज़ाहिर सी बात है आप रोएंगी, तो मुझे पता है कि ये एक दिन का रोना नहीं होगा, बार बार आप रोएंगी। मेरी शादी को 9 साल हो गए हैं, जब भी ये बात याद आती है तो बैठ के रोती हूँ। और क्या है कि मैं जो है ना अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रही हूँ। तो खैर, मैं जब इस बात को याद करके रोती हूँ तो मैं अल्लाह ताला से ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला इस बात के बदले में मुझे इतना अच्छा सिला दे दें कि मेरा ये गम ख़त्म हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो है मुझे इस बात के बदले हमेशा, यकीन कीजिए कि जब भी मुझे वो बात याद आती है और मैं रोती हूँ, तो मैं साथ ही अल्लाह ताला से ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह इस बात के बदले में, मेरे इस सब्र के बदले में अजर अता कर दें। तो यकीन करें कि मुझे कोई ना कोई ऐसी खुशखबरी मिलती है जिससे मेरा अल्लाह जो है मुझे खुश कर देता है बस। तो ये है कि मैं जब भी अपने पिछले गमों को याद करती हूँ तो यही दुआ करती हूँ कि या अल्लाह मेरे गमों को खुशियों में बदल दे। और अल्लाह ताला जो है खुशियाँ देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बात यह है कि जब आप किसी इल्ज़ाम पे रोएंगी तो वो एक दिन का रोना नहीं होगा, वो शायद पूरा 1 महीना हो जाएगा। तो क्या हुआ, 1 महीने में जो है आप कितनी पीछे चली गई हैं। आप ना प्रॉपर तरीके से बच्चों को पढ़ा सकेंगी, ना प्रॉपर तरीके से घर को साफ़ कर सकेंगी। आप बस इसी बात को लेके बैठी रहेंगी और दुश्मन की वो चाल मुकम्मल तौर पर कामयाब हो जाएगी। जो वो ये चाहता था कि ये कोई काम ना करे, इसके अंदर जो टैलेंट था वो मज़ीद टैलेंट बढ़े नहीं, वो मज़ीद लोगों से तारीफ़ें ना ले,
اس کا جو مقصد ہوگا وہ کامیاب ہوگا۔ آپ نے ہمیشہ ایک ہی چیز سوچ کر اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہے۔ یہ بات میں بہت پتہ کی کرنے جا رہی ہوں کہ زندگی میں آگے بڑھنا ہے ایک ہی سوچ کے ساتھ، ایک ہی سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھنا ہے کہ میں نے لوگوں کو جیتنے نہیں دینا، میں نے ان سب لوگوں کو ہرانا ہے جو غلط سوچ لے کر آئے ہیں۔ میری نیت صاف ہے، میرا یقین اللہ پہ ہے، تو میں نے لوگوں کو جیت کے دکھانا ہے۔ تو یہی جو مقصد ہے نا، اسی مقصد سے آپ کامیاب ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا گھر بھی دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے آپ کے بچوں کو بھی لائک کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو فرمانبردار بھی کرے گا۔ آپ کی زندگی میں اتنے سکون آئیں گے انشاءاللہ، آپ کا شوہر بھی آپ سے پیار کرے گا۔ وہ ساری چیزیں تبھی آئیں گی جب آپ دماغ سے کام کریں گی، جب آپ لوگوں کی باتوں کو جو ہے نا دماغ پہ نہیں بٹھائیں گی۔ میں سمجھتی ہوں کہ میں نے تقریباً 6 سال ضائع کیے ہیں یہی سوچ سوچ کے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا، انہوں نے یہ کہہ دیا، انہوں نے وہ زیادتی کر دی، وہ زیادتی کر دی۔ زیادتی کرنے والے جا چکے ہیں، اب ان کو بیٹھ کے رونے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور میں ایک دفعہ پھر یہ کہنا چاہوں گی کہ کچھ لوگوں کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ جو ہے آپ کو اتنا سست کر دیں، آپ کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دیں کہ بس برا ہی ہے، بس برا ہی ہے، آپ بیٹھ جائیں۔ اکثر لوگ جو آپ نے دیکھے ہیں جو ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں، وہ نہ کوئی کام کرتے ہیں، بس بیٹھ کے روتے ہی رہتے ہیں، روتے ہی رہتے ہیں۔ تو یہ جو انگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، یہ آپ کے دشمن کی سب سے بڑی جیت ہے۔ یاد رکھیے گا، آپ کی انگزائٹی، آپ کا ڈپریشن آپ کے دشمن کی سب سے بڑی جیت ہے۔ آپ نے خود کو مضبوط بنانا ہے، جتنے مرضی دکھ آ جائیں، جتنے مرضی غم آ جائیں۔ آپ یقین کیجئے کہ رات کو بھی جب میں اور میرے ہسبینڈ جب حساب کر رہے تھے، تو سارا کل خرچہ کر کے ہمارے پاس جو ہے اپنی ذات کے لیے، بچوں کی فیس کے لیے، سب کچھ کے لیے ہمارے پاس بچتا ہے 60,000۔ اب اس 60,000 میں بچوں کی فیس دینا، میرے خیال میں میرے بچوں کی فیس 17,000 ہے، دونوں بیٹیوں کی۔ بچوں کی فیس دینا، ڈائپر لانا، یہ سب کچھ کرنا، تو میں تو بیٹھ جاؤں نا، میں کہوں کہ نہیں، ہمت نہیں، مطلب کہ مجھ میں اب ہمت نہیں ہے، مزید اتنے تھوڑے سے پیسوں میں خرچہ نہیں ہو سکتا، بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ انہی پیسوں میں ہم لوگ کمیٹی بھی چلا رہے ہیں، انہی پیسوں میں بل بھی دے رہے ہیں، انہی پیسوں میں بچوں کو بھی پڑھا رہے ہیں، انہی پیسوں میں سودا بھی لا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ برکت دے رہے ہیں، الحمدللہ بہت اچھے سے گزارا ہو رہا ہے۔ اگر یقین کریں کہ میں لوگوں کو بتانا شروع کر دوں تو وہ حیران ہو جائیں کہ آپ کیسے گزارا کرتی ہیں، لیکن میرا گزارا ہو رہا ہے، کیونکہ میں زندگی میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جن کے دشمن نہیں ہوں گے۔ تو یہ ہے کہ کوشش تو میں کرتی ہوں کہ میرا کوئی دشمن نہ ہو، کوئی خود بنا لے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن میں نے اپنی زندگی کا ایک ہی ٹارگٹ رکھا ہوا ہے کہ میں اپنے دشمنان کو کبھی جیتنے نہیں دوں گی، وہ ہاریں گے انشاءاللہ۔ تو اگر میں یہ سوچوں کہ اتنی تھوڑی سی سیلری میں کیسے گزارا کروں، تو میرا دشمن تو جیت گیا نا۔ اللہ پہ یقین رکھیے اور کوشش کیجئے کہ لوگوں کی کسی بھی بات کو بیٹھ کے سوچیں نہیں۔ لوگوں کا مقصد ہی یہی ہے کہ لوگ بات ہی اسی لیے کرتے ہیں کہ آپ بیٹھ کے سوچنا شروع کر دیں۔ میرے ہسبینڈ 6-7 سال تک مجھے یہ بات سمجھاتے رہے کہ سائرہ، یہ آپ کو غصہ دلاتے ہی اسی لیے ہیں کہ آپ کوئی ایسی بات کریں، پھر جو ہے آپ کی اس بات کو ہم جو ہے نا اچھالیں، ہم کہیں کہ یہ ہے ہی بدتمیز، یہ جواب دیتی ہے، حالانکہ آپ بات حق پہ کریں گی، لیکن آپ کا جواب دینا میرے لیے مسئلہ بنا دے گا۔ تو بہت عرصے تک میرے میاں سمجھاتے رہے، تو ان کی بات ہے میرے پلے میں نہیں پڑی۔ اب جب خود زندگی کا تجربہ کر رہی ہوں تو اب میں سمجھ رہی ہوں کہ واقعی ہی میں میرے میاں بالکل ٹھیک کہتے تھے کہ لوگوں کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی ایسی بات کر دیں کہ آپ کو غصہ آئے، پھر آپ ان کو آگے سے ایسی باتیں کریں کہ پھر وہ لوگوں کو بتائیں یہ تو ہے ہی ایسی، میں نے کہا تھا نا یہ ایسی ہے۔ اچھا کوئی تعریف کرے گا تو پھر وہ آگے سے بتائیں گی
ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، میں تمہیں اس کے میسیج سناتی ہوں. تم کہتی ہو نا بڑی اچھی ہے، یہ لو دیکھو اس کے میسیج دیکھو، یہ دیکھو یہ اس کی تربیت ہوئی ہے. تو یہ چیز ہے کہ آپ کو میں یہی کہوں گی کہ کسی بھی الزام پہ خاموشی اختیار کر لیں. اور خاموشی اس طرح نہیں کہ کسی کمرے میں بیٹھ کے جا کے روئیں گی، بلکہ آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ نہیں، خود کو صبح شام یہ بات کہنی ہے. خود کو اپنے ساتھ باتیں کریں، اور اپنے ساتھ جب باتیں کری ہوں کام کرتے وقت جس ٹائم بھی، تو آپ نے یہی کہنا ہے میں نے اس کو جیتنے نہیں دینا، میں نے فلانی کو جیتنے نہیں دینا، میں نے فلانی کو ہرانا ہے، میں نے فلانے کو جیتنے نہیں دینا، میں نے فلانے کو ہرانا ہے. تو اسی مقصد کے ساتھ زندگی کو جئیں. میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میری ویڈیو جو ہے نا وہ لانگ نہ ہوا کرے. 4 منٹ کی میں ویڈیو بنایا کروں، لیکن میری ویڈیو جو ہے نا باتوں باتوں میں کافی زیادہ لمبی ہو جاتی ہے. امید کرتی ہوں کہ میرا جو آج کا میسیج ہے وہ آپ تک پہنچ گیا ہوگا اور آپ اس پہ ضرور عمل کریں گے. تو یاد رکھیے گا، جب ہم لوگوں کو اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب ہمیں ہمارے اندر اس بات کا ہنر ہو جاتا ہے، جب ہم میں یہ ہنر ہوتا ہے نا کہ ہم لوگوں کی باتوں کو اوائڈ کرنا جان لیتے ہیں، کس کی بات کو کس طرح اوائڈ کرنا ہے، یہ بات ہمیں اگر سمجھ آ جائے نا تو زندگی بہت آسان ہو جائے گی. تو یہ تھوڑا سیکھ لیں. آپ کو نہیں آتا تو ایسے لوگوں میں بیٹھیں جو اوائڈ کرنا جانتے ہیں، اور کوشش کیا کریں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، ایسی صحبت میں بیٹھیں جو مثبت سوچتے ہوں، جن کی سوچ میں، جن کی بات میں کوئی تجربہ ہو. ایسے لوگوں میں بیٹھا کریں. خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں. اور جاتے وقت پھر یہی کہوں گی کہ آپ جتنا زیادہ اوائڈ کر سکتے ہیں باتوں کو کریں. درگزر کرنے میں ہی ہماری سب سے بڑی خوشی اور سب سے بڑا سکون چھپا ہے.